دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ اسکرین پر سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں ترقی کا سفر۔ یہ ترقی کا سفر کس کا ہے، کیسا ہے، انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے سنتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ عظیم محدث حضرت سیدنا امام ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، بڑا انعام و اکرام آپ پر دیکھا۔ حال یہ تھا کہ آپ فرشتوں کی امامت کروا رہے ہیں، انہیں نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اتنا عظیم مقام، ایسا بلند مرتبہ کیسے نصیب ہوا؟ تو جواب دیا کہ الحمدللہ میں اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لکھا کرتا تھا، اور ہاتھ سے میں نے 10 لاکھ احادیث لکھی۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہر حدیث میں درود پاک بھی پڑھتا تھا، اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بات ہونی ہے دعوت اسلامی کے ایک عظیم شعبے جامعۃ المدینہ کے ترقی کے سفر کی۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر اسکرینز پر آپ مختلف سلسلے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ان میں بتایا جا رہا ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کو الحمدللہ عز و جل 25 سال مکمل ہو چکے۔ سلور جوبلی منائی جا رہی ہے، اور ان 25 سالوں میں دعوت اسلامی نے کس طرح کام کیا، جامعۃ المدینہ میں کیا کیا کام ہوتا رہا، کیا کیا کاوشیں ہوتی رہیں، الحمدللہ مختلف سلسلوں کے ذریعے سے اس بات کو بیان بھی کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کس طرح کن کن شعبہ جات میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، ان چیزوں کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ترقی کا سفر سلسلہ بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ آپ جامعۃ المدینہ کے نگران بھی ہیں، اس شعبے کے رکن شورا بھی ہیں، اور الحمدللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ مختلف سلسلوں میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اور جامعۃ المدینہ کس طرح سے زندگی کے مختلف شعبوں میں یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء علماء اپنے کام کر رہے ہیں، کیا کارکردگی ہے، الحمدللہ یہ سب بیان کیا جا رہا ہے۔ رکن شورا کی طرف آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ سیدی ترقی کا سفر اور سلور جوبلی، یعنی 25 سال ہوئے الحمدللہ ان شعبہ جات کو ہمارے، اور دعوت اسلامی کے بالخصوص شعبہ جامعۃ المدینہ کو، اور ان 25 سالوں میں 1122 برانچز، بہت تیزی کے ساتھ یہ اتنے سارے مدارس، اتنے سارے جامعات کس طرح ہوا، اور اس کے پیچھے آپ کیا فرمائیں گے کہ محرکات کیا تھے، اسباب کیا رہے؟ آپ نے مدارس اور جامعات دونوں کا ذکر کیا۔ صرف جامعات 1122۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو حفظ و ناظرہ کے ادارے ہیں انہیں مدرسۃ المدینہ کہا جاتا ہے، اور جو عالم کورس درس نامی کے ادارے ہیں انہیں جامعۃ المدینہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سلور جوبلی جو ہے جامعۃ المدینہ کی ہے۔ مدرسۃ المدینہ کی تعداد اگر شامل کریں نا تو وہ تو کئی گنا مزید بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ 5000 سے زائد حفظ و ناظرہ کے ادارے الحمدللہ دعوت اسلامی کے چل رہے ہیں، ماشاءاللہ، اور ان میں پڑھنے والوں کی تعداد وہ بھی ڈھیروں ڈھیر ہے، بے شک۔ جو پڑھ کر فارغ ہو چکے، حفظ مکمل کر کے، ناظرہ مکمل کر کے، ان کی تعداد بھی اللہ کا فضل ہے، وہ بھی کافی ساری تعداد ہے۔ تو یہ سلور جوبلی جامعۃ المدینہ کی ہے۔ جامعۃ المدینہ کو الحمدللہ 25 سال پورے ہو چکے۔ اس میں آپ کو بھی اور آپ کے توسط سے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ عرض کروں گا کہ جب بھی کوئی کام کیا جاتا نا تو اس کام کے اہداف کو پیش نظر رکھتے ہوئے کام آگے بڑھانے کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو جامعۃ المدینہ کا ہدف کیا ہے؟ امیر اہل سنت نے اپنی یہ خواہش اور تمنا کا اظہار کیا، مدنی چینل پر بھی اس کا ذکر چند ایک مرتبہ ہوا
مدنی چینل کے ناظرین کی ایک تعداد بھی امیر اہل سنت کی اس خواہش اور تمنا سے واقف ہے، اور کئی ناظرین اس طرح کے ہیں کہ جنہوں نے اس خواہش اور تمنا کی تکمیل میں اپنا حصہ بھی شامل کیا۔ ماشاءاللہ، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے۔ بے شک، جب ہر گھر میں ایک عالم تیار کرنا، یہ ہم اپنا ایک ہدف لے چکے ہیں نا، صحیح، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عشق و مستی کے قافلے کے امیر اہل سنت بے ہیں۔ شک، تو جب امیر اہل سنت کی طرف سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا گیا کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے، تو اس کے لیے پھر جگہ جگہ جامعات المدینہ کا قیام ضروری تھا صحیح، کہ جو بھی اپنا بچہ عالم بنانا چاہے تو اس کو ادارہ تو قریب ملے صحیح، کہ وہ اپنے گھر کے قریب ہی جامعات المدینہ میں اپنے بچے کو داخل کروائے اور اپنی نظروں کے سامنے اس کی تربیت کے اور دیگر معاملات کو بھی دیکھتا چلا جائے۔ صحیح، تو ایک تو پاکستان میں جامعات المدینہ تقریباً اگر کہا جائے نا کہ پاکستان کے تمام نمایاں شہروں میں جامعات المدینہ ہوگا، ماشاءاللہ، یہاں تک کہ شہروں سے نکل کر اب کئی دیہاتی ایریاز بھی اس طرح کے ہیں کہ جہاں جامعات المدینہ قائم ہونا شروع ہو چکے اور کئی جگہوں پر قائم ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ، اور اب تو یہ کافی وقت سے پاکستان کی سرحد پار کر کے کئی ایک بر اعظم اس طرح کے ہیں کہ جہاں جامعات المدینہ الحمدللہ علم کے نور کو عام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور بس وہی کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے، اسی خواہش اور تمنا کو لے کر آگے بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا اور بڑھتے چلے گئے۔ سبحان اللہ، اور اس میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ جامعات المدینہ کا قیام یہ تو 94 95 میں ہوا، ٹھیک ہے، اور اس وقت سے یہ سفر شروع ہوا نا۔ ابتدائی 5-6 سال کی اگر کارکردگی ہم دیکھتے ہیں نا، تو ابتدائی 5-6 سالوں میں یعنی 2000 تک، سن 2000 تک صحیح، تقریباً 12 جامعات المدینہ قائم ہوئے تھے، ماشاءاللہ، اور اس کے بعد جو تیزی کا سفر شروع ہوا نا پھر بوسٹ لگ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ماشاءاللہ، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہم ترین کردار امیر اہل سنت، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے فہیم بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، نباز قوم بھی ہیں، آپ نے دعوت اسلامی کو تا دیر قائم رکھنے کے لیے اس کی ایک شورا بنائی۔ صحیح، شورا کا قیام 2000 میں ہوا، تو شورا کے قیام کے بعد سے باقاعدہ سے اراکین شورا کا ذہن نیچے اترتا چلا گیا، امیر اہل سنت کی سوچ ان کے توسط سے آگے بڑھتی چلی گئی، اور یہ جامعات المدینہ کی ترقی کا سفر تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، اور اس وقت ہم 1122 1122 پہ کھڑے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ، یہ سلسلہ انشاءاللہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ۔ دعوت اسلامی سے اب تک جو علماء فارغ ہو چکے ان کی تعداد 6809 ہے، یعنی 6809 افراد، لگ بھگ 7000 کے قریب جو فارغ ہو افراد ہیں جو فارغ التحصیل ہو چکے، الحمدللہ۔ ہماری چونکہ یہ سلور جوبلی جو ہے نا، یہ صرف جامعات المدینہ بوائز کی نہیں ہے، جی، یہ سلور جوبلی جامعات المدینہ بوائز جامعات المدینہ گرلز دونوں کی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کی تعداد اگر ذکر کریں نا تو 16117 تعداد ہے جی ہاں، جو اب تک اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھ کے فارغ ہو چکے ماشاءاللہ۔ 9308 میرے پاس فگر لکھا ہے جو اسلامی بہنوں کا ہے، جس میں انہوں نے وہ اسلامی بہنیں شامل ہیں جنہوں نے درس نظامی بھی مکمل کیا اور فیضان شریعت کورس بھی کیا، تو الحمدللہ لگ بھگ 16000 کے قریب یہ تعداد پہنچتی ہے جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات سے فارغ التحصیل ہو چکے۔ یہاں پر حضور میں ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جامعات المدینہ سے علماء پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، تو اس کی کچھ خصوصیات بھی ارشاد فرمائیں کہ جامعات المدینہ سے پڑھنے والوں میں کیسی خصوصیات ہیں؟ امیر اہل سنت کی ذات سب کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ، جامعات المدینہ چونکہ امیر اہل سنت کی سوچ ہی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اور امیر اہل سنت کی خواہش اور تمنا یہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف طلباء کرام کو مائل کرنا اور اس سفر کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک، تو دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کی نمایاں خصوصیات میں دونوں چیزیں شامل ہیں، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، ماشاءاللہ، زہد بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے۔ ہمارے طلباء کرام کو جو ذہن دیا جاتا ہے، جو سوچ دی جاتی ہے، وہ سوچ اگر یہ کہوں کہ مدنی مذاکروں کی صورت میں ہمارے ناظرین بھی دیکھ سن رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ جامعات المدینہ کے طلباء کرام میں تہجد پڑھنے والے بھی آپ کو ملیں گے، پیر شریف کا اور اس کے علاوہ دیگر ایام کا روزہ رکھنے والے بھی ملیں گے، تلاوت قرآن کرنے والوں کی کارکردگی کا اگر ذکر کریں تو کچھ وقت پہلے مدنی چینل پر بھی مدنی مذاکروں میں تلاوت کرنے والوں کی کارکردگی شیئر ہوتی رہی۔ ایسے طلباء کرام بھی تھے کہ جو روزانہ ایک منزل تلاوت کرتے رہے۔ ماشاءاللہ، ایک منزل کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں میں ایک ختم قرآن، ماہانہ 4 ختم قرآن، سبحان اللہ، واہ،
اور کئی اس طرح کے ہیں کہ جن کا ایک کافی عرصے سے معمول ہے بکثرت تلاوت قرآن کرنے کا. ماشاء اللہ. یا درود پاک کے اعتبار سے دیکھیں تو درود پاک میں بھی الحمدللہ طلبہ کرام کی نمایاں کارکردگی آتی. مطالعے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کثیر کتب کا مطالعہ کرنے والے طلبہ کرام بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ کئی چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جن کا وقتاً فوقتاً مسلسل ذہن سازی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ماشاء اللہ. امیر اہل سنت کی طرف سے نیک اعمال کی ترغیب دلائی گئی، ذہن دیا گیا، نیک اعمال کا رسالہ ہمارے ہاتھوں میں آیا، تو طلبہ کرام کی ایک تعداد ہے جو نیک اعمال میں بھی کوشاں نظر آتی ہے. الحمدللہ. تو یوں جامعۃ المدینہ میں علم کے ساتھ ساتھ عملی اعتبار سے بھی کئی ایک چیزیں ہیں جو نمایاں طور پر دیکھی جا سکتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور یقیناً امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت کا فیضان ہے کہ آپ اس طرح مدنی مذاکروں میں بھی اصلاح فرما رہے ہیں. اور اسی دوران مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کے بہت پیاری شخصیت مفتی اہل سنت مفتی علی اصغر صاحب نے جوائن کیا ہے. ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں سرکار آپ کو. اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے. آپ مدنی چینل پر مختلف سلسلوں میں الحمدللہ مفتی صاحب کی زیارت کرتے ہیں، علم دین ان سے سیکھتے ہیں. حضور میں یہ چاہوں گا کہ جامعۃ المدینہ کی سلور جبلی کے حوالے سے گفتگو ہماری جاری ہے. ایک عالم دین معاشرے کے لیے کس قدر اہم ہے، کیا کردار اس میں ادا کر سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک عالم دین جو ہے اس کو ہمیں کم از کم 3 زاویوں سے دیکھنا پڑے گا. ایک عالم دین وہ ہے کہ جو عوام الناس کی ضروریات پوری کرتا ہے. صحیح. لوگوں کے نماز روزے کے مسائل، ضروریات زندگی کے مسائل، نکاح طلاق، حلال حرام. معاشرے کے لوگوں کو محتاجی ہوتی ہے علماء سے پوچھنے کی. صحیح. تو علماء علم حاصل کر کے قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جو دوسرا زاویہ ہے ایک عالم کی ضرورت کا، وہ ہے کہ ایک عالم دین مدرسے میں بیٹھ کر پڑھائے. کیونکہ اس نے جتنا مرضی علم حاصل کر لیا ہو ایک دن اس کو دنیا سے چلا جانا ہے. صحیح. بھلے کتنی کتابیں لکھ دیں، ان کتابوں کو سمجھے گا کون؟ جو کتابیں آج تک لکھی گئیں ان کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسا. اور ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جب پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو وہ کتابیں اس کے لیے بھی مشکل ہوتی ہیں. پڑھا کر جب 15-20 سال ہوتے ہیں تو رسوخ حاصل ہوتا ہے. صحیح. پھر یہ جب طلباء کو پڑھاتا ہے تو بڑا واضح ویژن کے ساتھ پڑھاتا ہے. عبارت میں کچھ شبہ نہیں ہوتا، معنی میں کچھ شبہ نہیں ہوتا. اس کا ایک جملہ طالب علم کے لیے سارے دریچے کھول دیتا ہے. جو بھی کنٹینٹ اور جو بھی کتاب ہوتی ہے وہ یہ حل کرتا ہے. صحیح. افراد تیار کرتا ہے. بطور مدرس ایک عالم دین کی جو ضرورت ہے اس کا ایک کلیدی کردار ہے. معاشرے کے لیے جتنے بھی علماء پیدا ہوں گے وہ امامت کروائیں، وہ کسی جگہ تصنیف و تالیف دیں، وہ افتاء میں جا کر بیٹھیں، کسی بھی شعبے میں جائیں بطور عالم دین، اس استاد کا کردار سب سے اہم ہے. یہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ اس کا مطالعہ ہوگا، اس کا رسوخ ہوگا، پروڈکٹ اسی اعتبار سے بہتر تیار ہوگی. تو دوسرا پہلو یا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ایک عالم دین مدرسے میں بیٹھ کر طلباء کو تیار کرتا ہے اور سینہ بہ سینہ جو علم چلتا ہوا آ رہا ہے، اگرچہ کہ کتابیں آ چکی ہیں لیکن جو ایک روح ہے ان کتابوں کی یہ سینوں میں ہوتی ہے. صحیح. ورنہ تو ہر شخص کتاب پڑھ کر عالم بن جائے. تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جو روح ہے اس علم و فن کی وہ سینے سے نکل کر دوسرے سینے میں منتقل ہو. یہ فریضہ وہ انجام دے رہا ہوتا ہے. تیسرا فریضہ جس کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا یا تیسرا جو زاویہ ہے، دیکھیے سلطنت اسلامیہ سب سے پہلے تو مدینہ منورہ میں نبی اکرم علیہ السلام خود حاکم بھی تھے، قاضی بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، ساری جہتوں میں آپ ہی تھے. آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ خلفاء راشدین خود قاضی بنتے رہے. صحیح. اور خلفاء راشدین کے زمانے میں قاضی بھی مقرر ہوئے. قاضی شرع بڑے مشہور ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے. تو ریاست کو بھی ایک عالم
کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح، اسلامی ریاست کو۔ ٹھیک ہے، آپ آگے چلے جائیں، یعنی بنو امیہ کا زمانہ آتا ہے، بنو عباس کا زمانہ آتا ہے، سلجوقی زمانہ آتا ہے، پھر روم کی طرف اگر ہم آئیں تو سلطنت عثمانیہ قائم ہوتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں پورا ایک ٹائٹل ہوا کرتا تھا شیخ الاسلام کا، یعنی اپنے دور کا جو سب سے بڑا مفتی اعظم ہوگا اسے وہ شیخ الاسلام کہا کرتے تھے، صحیح، ایک ٹائٹل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی سلطنت عثمانیہ تو ایسا نہیں تھا کہ چھوٹی سی سلطنت ہو، ٹھیک، پھیلتی رہی، مارکات جاری رہے۔ تو مارکوں میں جانے کے لیے بھی ایک لشکر جا رہا ہے کسی مارکے میں، صحیح، تو اس میں ہزاروں سپاہی ہیں، مختلف مسائل پیش آئیں گے، تو سرکاری سطح پر ایک فوجی مفتی کا تقرر ہوتا تھا، واہ، مفتی عسکر، جو لشکر کے ساتھ جو ہے وہ جایا کرتا تھا، اور لشکر کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں آن دی اسپوٹ شیخ الاسلام سے پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، متمارکے میں وہاں بھی ایک عالم دین موجود ہے، اس سے وہ رہنمائی حاصل کریں گے۔ سلطنت عثمانیہ میں ہی یہ ہوا کہ جو قاضی حضرات ہوا کرتے تھے، جو فیصلہ دیا کرتے تھے، فقہ حنفی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، تو قاضیوں کی آسانی کے لیے ایک کتاب لکھوائی گئی، مجلۃ الاحکام العدلیہ۔ یہ معاملات پر کتاب ہے، خرید و فروخت، لین دین پر فوکس کیا گیا اس میں۔ تخصص جو شروع ہوا ہے ہمارا، تخصص فی الفقہ والاقتصاد الاسلامی، بزنس کے حوالے سے ہم نے اس میں بھی یہ کتاب نصاب میں رکھی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتاب لکھوائی گئی اور قاضیوں کے لیے مقرر کی گئی، قاضی اس کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ تو جہاں اسلامی، ظاہر بات ہے قضا تو اسلامی قضا وہی ہوتی ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، بالکل ایسا ہے، تو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو تو ایک عالم دین وہاں ہوگا تو وہ قضا ہوگی نا۔ تو ایک عالم دین کا وہاں کردار ہے، ریاست کے اور بہت سارے ایسے پلرز ہیں جہاں ایک عالم دین کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج بھی ایسا ہے کہ بہت سارے علماء کو سپریم کورٹ مشیر کے طور پر بلواتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ شریعت کی تعلیمات کیا ہیں اس حوالے سے وہ ہمیں بریف کرنی ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کورٹ ہے، وہ بھی بلواتی ہے مشیر کے طور پر۔ نظریاتی کونسل کا فورم ہے، رویت ہلال کا فورم ہے، یہ بھی مجلس قضا ہے صحیح، ایک اعتبار سے۔ تو یوں ایک عالم دین کی جو ضرورت ہے وہ ہر پہلو میں موجود ہے۔ معاشرے کا ہر طبقہ اس کا محتاج ہے، پھر علم سکھانے کے لیے ہم ان کے محتاج ہیں، پھر جو ضروری چیزیں ہیں وہاں ایک عالم کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی یوں مختلف شعبہ جات میں عالم کی تو ضرورت موجود ہی رہتی ہے، لیکن آج کل یہ بھی تو دیکھا جا رہا ہے کہ علم کی بے قدری ہے، بلکہ پڑھنے والا بھی کبھی کبھار یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں پڑھ لوں گا تو پڑھ کر کروں گا کیا۔ پہلے تو حکومت یوں عالم کو منتخب کر رہی ہے اور اس طرح کے سارے معاملات چل رہے ہوتے تھے، اب کیا معاملہ ہوگا؟ آج کل تو بے قدری کا دور دورہ ہے، اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، قدر اور بے قدری جو ہے نا، اس کو ہمیشہ ایک زاویے سے دیکھنا پڑے گا۔ صحیح، ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پڑھتے ہوئے کہ آپ کو اضافت سے دیکھنا ہوگا، صحیح، حقیقی معنی میں نہیں دیکھنا ہوگا۔ ایک عالم دین کی جو قدر ہے، میں اس بات سے معترف ہوں، اعتراف کرتا ہوں، آج کے دور میں بہت کم ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عالم دین کو ہر زمانے میں لوگ آنکھوں پر بٹھاتے ہوں، سر پر بٹھاتے ہوں۔ ہر دور ایسا دور نہیں رہا۔ اچھا، اگر ہر دور ایسا دور ہوتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں کیوں ڈالا جاتا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کو کوڑے کیوں مارے جاتے؟ امام نسائی کو دربدر کیوں کیا جاتا؟ امام بخاری پر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جاتے؟ تو مشقت علماء کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہی ہے، چونکہ فضیلت زیادہ ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی باپ کا ایک کام ہے اور وہ بڑا اربوں خربوں کا کام ہے، تو باپ بھی ڈرے گا کہ میں بچوں کے حوالے کر دوں، یہ نہ اس کو زیرو کر دے۔ تو اہلیت چیز ہوتی ہے، کندن بنتا ہے آدمی، صحیح، کندن بن کے جب نکھرتا ہے تو پھر جو خوشبو اس کی پھیلتی ہے، اس خوشبو کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک عالم دین کی اگر ناقدری ہے، اس میں خود اس عالم دین کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ اس نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اگر اس نے پڑھا، خلوص سے پڑھا، تو اس کی ہمیشہ قدر رہے گی۔ واہ،
ٹھیک ہے، اس کے گھر والے قدر نہیں کرتے، اس کے محلے والے قدر نہیں کرتے، جو علم کے قدردان ہیں وہ اس کی قدر کریں گے۔ اضافی اعتبار سے ہمیشہ دیکھنا ہوگا اس کو، علم کے قدردان کب قدر کریں گے؟ یہ اچھی کتاب لکھے گا تو قدر کریں گے، بہت اعلیٰ، یہ اچھا مصنف، اچھا مدرس ہوگا قدر کریں گے، ریسرچر اچھا ہوگا اس کی قدر ہوگی۔ تو ایک بندہ جب نمایاں ہوتا ہے تو اس کو، یعنی جیسے مفتی ہے، آپ کتنا ہی کچھ کہہ لیں اپنا کہ مفتی جو ہے وہ اساتذہ بناتے ہیں اور اساتذہ اہل قرار دیتے ہیں، سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ وقت کے جو علماء ہیں وہ اس کو مفتی کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے۔ اب تو ہر مدرسے نے ایک ڈگری ایوارڈ جاری کر دی ہے، لیکن جو پروڈکشن ہوئی ہے کیا وہ ایسی ہے کہ جو وقت کے بڑے بڑے علماء ہیں وہ کسی کو مفتی کی نظر سے دیکھیں؟ علماء کی جو قبولیت ہے یہ ایک معیار ہوتا ہے، کسی کتاب کے معیاری ہونے کا، کسی مدرس کے بہت عمدہ مدرس ہونے کا، اور کسی مفتی کے واقعی مفتی ہونے کا۔ ورنہ تو آج ہر جو اسٹیج کا خطیب ہے وہ مفتی لکھتا ہے اپنے نام کے آگے، صحیح، اور فتوی غالب بھی بعض اوقات اس کا نہیں پتہ ہوتا، سب ایسے نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم اسی کو روتے رہے کہ ناقدری ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ صحیح ہے، آپ کو خود محنت کرنا پڑے گی۔ وہ مسلم شریف میں کسی بزرگ کا قول لکھا ہوا ہے، لا یستطاع العلم براحت الجسم، کہ جسم کو راحت دے کر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو مشقت، منزل کا تعین، مشقت، اور پھر جہد مسلسل، مطلب مسلنے کی کوشش تو ہر وقت ہوتی ہے، جلد سے بھی ہوتی ہے۔ آپ جس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جب آپ آگے آئے وہ پیچھے رہ گیا، وہ آپ کا ساتھی آپ سے جلسی کرے گا، کوئی اور بھی آپ سے جلسی کر سکتا ہے، ایک ادھر سے ٹانگ کھینچے گا، ایک وہاں سے کھینچے گا، یہ ہر جگہ جاری رہتی ہے۔ علم کے اندر حسد نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کل ذی نعمت محسود، محسوب، لیکن خلوص ضروری ہے۔ اب ایک آدمی جھگڑالو طبیعت کا مالک بنے یا اپنے کام سے کام رکھے، صحیح، اس کی مرضی ہے۔ خلوص جب ہوگا بندہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ مت کہیے کہ ناقدری ہے ناقدری۔ مسجد والے ایک کتنا ہی بڑا مدرس ہو، اس کو ایک عام سا امام سمجھیں گے، صحیح، تو اس کو اگنور کرنا پڑے گا کہ بھائی مجھے نماز پڑھانے کا موقع دیا ہوا نا کافی ہے۔ صحیح، اب یہ کہیں کہ میں شیخ الحدیث ہوں اور وہ جو مسند پہ میری عزت ہوتی ہے، طلبہ ہاتھ چومے بغیر جاتے نہیں ہیں، ہر نمازی وہی کام کرے، یہ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے اولیاء اور قطب ہیں، گدڑی کے لال ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، وہ اگر یہ سوچنا شروع کر دیں، بلکہ ان کے تو یعنی منہج میں یہ بات شامل ہوتی ہے چھپانا اپنے آپ کو، اللہ اور لوگوں میں عام سا آدمی بن کر رہنا ہے، اللہ اکبر، تو یہ معیارات نہیں ہوتے۔ اصل میں معیارات یہ ہوتے ہیں، خدمت علم سے معیار بڑھے گا، قدر بڑھے گی، بہت اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ ماشاءاللہ، خلوص صاحب اس میں ایک چیز اور بھی ہے ارشاد، کہ ہیرے کی جو قدر ہے، یہ اگر بازار میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جوتا پالش کرنے والے سے آپ پوچھیں تو اس کی نظر میں تو کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں ہیرا کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، یہ تو جوہر ہی جانتا ہے نا۔ سبحان اللہ، جو قدر والے ہیں وہی قدر کریں گے۔ ماشاءاللہ، تو قدر والے قدر کریں گے، جس کے پاس علم ہوگا، علم شناس ہوگا، وہ مردم شناس بھی ہوگا اور جانے گا کہ کون شخص کس طرح کیا کوالٹی رکھتا ہے۔ مفتی صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، کندن بنانے والا، کہ کندن بنے گا تو پھر ابھر کر گویا سامنے بھی آئے گا۔ تو دعوت اسلامی کے جامعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ پوری ہی تنظیم میں، لیکن بالخصوص جامعۃ المدینہ کی اگر ہم بات کریں تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے نیک اعمال اور دوسرے ہیں مدنی قافلے۔ تو مدنی قافلے یہ بھی تو طلباء کو سفر کرنا پڑتا ہے اور اس سے بھی بہت سارے سیکھنے کے مواقع ہوں گے۔ کیا فرماتے ہیں کہ مدنی قافلوں میں طلباء کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور طلباء کے اس شعبے کے لیے کیا خدمات ہے؟ اس میں تھوڑا سا مفتی صاحب کی جو پیچھے والی بات تھی نا، اسی پر ایک چیز میں مزید عرض کرنا چاہوں گا۔ بالکل ارشاد۔ تو علماء کی ذمہ داریاں، اس تعلق سے ہماری کچھ گفتگو ہو رہی تھی، وہ امیر اہل سنت کی ذات ذہن میں آ رہی تھی نا۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت نے جو کام کیا، جس انداز میں کیا، وہ آج سب کے سامنے ہے۔ عام طور پر کئی نظارے اس طرح کے عوام کے سامنے آتے ہوں گے، محلے میں کوئی انجمن بنتی ہے یا کوئی تنظیم بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے افراد ہائر کیے جاتے ہیں، لیکن امیر اہل سنت نے جو بھی کام کیا نا، تقریباً آپ دیکھیں گے تو آپ کی اپنی پروڈکٹ ہے۔
دعوت اسلامی کا اپنا تیار شدہ مال ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ دعوت اسلامی کے مساجد دیکھیں تو ائمہ کرام تقریباً وہ ہیں جو دعوت اسلامی کے اپنے اداروں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ۔ جامعات المدینہ کو دیکھیں تو جامعات المدینہ میں وہ افراد ہیں جو دعوت اسلامی کے اپنے اداروں سے پڑھ کے فارغ ہوئے، اور اس وقت ماشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف آپ کا روح سخن تھا، مفتی صاحب بھی جامعۃ المدینہ کی پروڈکٹ ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے، امیر اہل سنت کی نگاہ عنایت ہے کہ یہ سلسلہ اس انداز میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک وقت تھا کہ اجتماعات میں بیانات صرف امیر اہل سنت فرماتے تھے، اور آج اگر دیکھیں تو سینکڑوں مقامات پر ملک بیرون ملک اجتماعات ہو رہے ہیں، مبلغ باہر سے کوئی ہائر نہیں کرنا پڑتا، وہ سارے کے سارے مبلغ دعوت اسلامی والے۔ کتنی بڑی فراست ہے امیر اہل سنت کی کہ اس دور میں ہم لوگ اجتماع میں شرکت کرتے تھے، تو ہر اجتماع میں امیر اہل سنت ذہن دیا کرتے تھے کہ بھئی میں نہ ہوں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بیان کے لیے سننے کے لیے نہیں آنا، اجتماع میں نہیں آنا، میری وجہ سے مت آیا کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سیاسی اور مذہبی بہت سارے طریقے ہوتی ہیں، مائک چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اسٹیج چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اور سب سے بڑھ کر اختیارات چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ صحیح۔ منچ پہ بھی ہاتھ لگایا جاتا ہے پاؤں پہ، آپ کی مہربانی بس کر دیں۔ جی، اور ایک تو یہ چھوڑنا، اور دوسرا ایک بندے کو بعض اوقات گھمنڈ ہوتا ہے، میں ہوں گا تو لوگ آئیں گے، یا تو یہ میری وجہ سے آتے ہیں، میں کیوں پیچھے ہٹوں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اب میرے یہ دیکھیں، یہ ثانوی درجے کی چیزیں ہیں جو حقیقت پر مشتمل نہیں ہے، فریب ہے۔ صحیح۔ اب میرے اہل سنت پیچھے ہٹے، مائک شیئر کیا، منچ شیئر کیا، ایسا مطلب کہ جو آپ کی جوانی کا دور تھا، آج تو آپ کی عمر 70 سے اوپر ہے، اس دور میں آپ نے دوسروں کو کھڑا کیا، آپ نے شعلہ بنا کے خود کو پیچھے کیا، تم نے چلانا ہے، دعوت اسلامی ایک شخص میں نہیں چلے گی، نظام میں بھی زندگی میں دیکھوں کیسے چلتا ہے۔ یہ اتنا بڑا حسن ہے، اور کوئی اگر اس پر پی ایچ ڈی کرنا چاہے نا کہ دعوت اسلامی کی کامیابی کی وجہ کیا ہے، یہ ایک کلیدی کردار ہے اس کے اندر، روحانیت اور خلوص اور اللہ تعالیٰ کی فضل و عطا، باقی جو غیر مادی چیزیں ہیں اس سے ہٹ کر، کہ جو حکمت عملی اور جو پلاننگ، کیا ایسی مؤثر چیزیں ہیں، اس میں کلیدی کردار ہے اس چیز کا۔ ورنہ تو آج جس کو اسٹیج ملے وہ اپنے گن پہلے گاتا ہے اور دوسروں کی بات بعد میں کرتا ہے۔ میں ایسی حاوی ہو چکی ہے چاروں طرف جس کی انتہا نہیں ہے، لیکن امیر اہل سنت کی تربیت کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ مفتی صاحب، اس میں یہ بھی ایک انداز ہمارے سامنے آتا ہے نا کہ جب بات کی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی دینی خدمات کے کیا کہنے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ، کبھی کہتے ہیں یہ شورا نے کیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی والوں نے کیا، حالانکہ پیچھے اگر دیکھیں تو امیر اہل سنت کی حکمت کار فرما ہے، آپ کا پر اثر انداز تبلیغ، تقسیم کرنے کا انداز، یہ بہت ساری چیزیں کار فرما ہے کہ جس کی وجہ سے دعوت اسلامی ترقی کے زینے طے کرتی چلی۔ یعنی ٹیلیسکوپ کا افتتاح تھا، امیر اہل سنت تشریف فرما تھے، تو وہ جو شعبے کے ذمہ دار ہیں مولانا وسیم صاحب، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا شعبے کا یہ نام ہے، تو فرمایا اچھا پھر کسی مجلس کے تابع ہوگا۔ میرے ذہن میں بھی یہ فرق مستحضر نہیں تھا کہ شعبہ کا ہے تو کسی مجلس کے تابع ہوگا، مجلس کون سی ہے، تو ایک ایک چیز آج بھی جو ہے نا وہ پورے فارمیٹ سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم۔ ہمارے پروگرام کا عنوان ترقی کا سفر ہے نا، تو ترقی کی راہ میں کس کس انداز میں یہ اسباب بنتے چلے گئے اور سلسلہ سفر کا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ماشاءاللہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عاجزی اور اس طرح کے جو پہلو ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ بزرگان دین کی یاد دلاتے ہیں۔ جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بحر العلوم ہیں اور مانے ہوئے عالم دین ہیں، شرق و غرب میں آپ کا شعرا ہے، ہر جگہ آپ کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے علم دین حاصل کر کے یہ جانا ہے کہ اب تک ہم نے کچھ نہیں جانا، اب جاننے کا سفر جاری رکھنا ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں جو کام کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، یعنی لوگ اپنا سر آگے کر رہے ہوتے ہیں صحرے کے لیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ صحرا سروں پر سجانے کے لیے سر بنا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، اور افراد ماشاءاللہ آگے آ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ مدارس کے لیے الحمدللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، جامعۃ المدینہ کے لیے بالخصوص بات ہو رہی ہے، تو ٹیلی تھون بھی ماشاءاللہ ہمارا قریب ہے، اور علم دین پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے زمانے میں جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پر باقاعدہ طور پر خرچ کرنے کے لیے
ریاست کا بھی ایک کام ہوا کرتا تھا، افراد بھی بڑا اس کے لیے تعاون کیا کرتے تھے. آج کے دور میں بھی الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ابھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیض کے ایک ترجمان حاجی عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ، ان کا ایک کلپ بڑا گردش کر رہا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں جامعۃ المدینہ نہیں ہے، وہاں بھی بنانے ہیں. تو اس کے لیے دعوت اسلامی کیا پلان رکھتی ہے اور کس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ الحمدللہ پاکستان کا جس طرح میں نے عرض کیا نا، پاکستان کے تقریباً شہروں میں تو جامعۃ المدینہ قائم ہوئے، صحیح. لیکن آبادی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہماری آبادی کی غالب اکثریت وہ ہے جو دیہاتی ایریاز میں رہتی ہے. صحیح. اب بھی اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے 60 سے 70% آبادی وہ ہوگی جو دیہاتی ایریاز میں ہے. تو دیہاتی ایریاز میں مزید جامعۃ المدینہ کا قیام، اور دعوت اسلامی صرف پاکستان کی تحریک تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے. انٹرنیشنل تحریک ہے. تو مزید آگے جو دیگر ممالک ہیں، ویسے تو کئی ایک ممالک میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ کا قیام بھی ہوا، اور جامعۃ المدینہ کا جو آخری ہمارا فائنل ایئر کا کلاس ہوتی ہے دورہ حدیث شریف، یہ نیپال میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، ماشاءاللہ، یو کے میں بھی ہے، ماشاءاللہ. ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ممالک اس طرح کے ہیں. موریشس میں ہماری کلاس الحمدللہ فارغ ہو چکی. کئی اور ممالک بھی ہیں جو یوں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن جہاں تک ہم پہنچے ہیں، وہ جو ہدف ہے، جس طرح ابتدا میں بات ہو رہی تھی کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا چاہیے، اس ہدف کے اعتبار سے دیکھیں نا تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اور بھی ابھی بہت سارے ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں جامعۃ المدینہ کا قیام ناگزیر ہے. بالکل ہونا جس چاہیے. طرح ہم یہاں کا دیکھتے ہیں، پاکستان میں اگر اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ شامل کریں تو یہ 850 سے زیادہ تعداد پاکستان کی ہوگی. جب بنگلہ دیش اور پاکستان کو اگر دیکھیں آبادی کے اعتبار سے، تو آبادی کے اعتبار سے تو دونوں قریب قریب ہیں. تو اگر 850 یہاں ہیں تو اتنی تعداد کم از کم بنگلہ دیش میں بھی تو ہونی چاہیے. اسی طرح دیگر کئی ممالک ہیں جو اسلامی ممالک ہیں، اور وہاں علم دین کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ حاجت باقی ہے. تو اس کے پیش نظر نگران شورا ذکر فرماتے رہتے ہیں کہ بھی بہت سارا سفر باقی ہے. بہت سارا باقی ہے، اور بہت سارا کیسے ہوگا؟ مفتی صاحب اگر اس پر کوئی آپ ارشاد فرمائیں کہ ٹیلی تھون میں اگر طلباء علم دین کے لیے کوئی کاوشیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے خرچ کرے، اس کے لیے احتیاط اپنے کچھ ملائے کہ ہمارے جامعات بنے، مدارس بنے، کیونکہ مدارس کی اہمیت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، اور آج کے دور میں پھر یہ تعمیر کیسے ہوں گے، بنیں گے کیسے؟ دیکھیے، نیکی اور بر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. نیکی اور بر کے کاموں میں سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے سب سے اہم کام کو. صحیح. ماشاءاللہ. اہم کام کے دیکھیے 2 زاویے ہیں. کسی کا رشتہ دار محتاج ہے، غریب ہے، کھانے کو نہیں ہے، یہ سب سے اہم کام ہے. صحیح. اب ٹھیک ہے، آپ کا رشتہ دار تو کوئی ایسا نہیں ہے، یا ہے تو اتنا ہے کہ آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، کہیں اور بھی خرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اہم کاموں میں یہ دیکھا جاتا ہے ضرورت کہاں زیادہ ہے اور ثواب کہاں زیادہ ہے. ماشاءاللہ. یہ جو سرکل ہے جامعۃ المدینہ کا، یہ پورا سرکل صدقہ جاریہ پر مشتمل ہے. ماشاءاللہ. کہ آپ جب اس میں حصہ ڈالتے ہیں تو علم کی شاخیں پھول رہی ہیں، یہاں سے پھیل رہی ہیں. علماء بن کے تیار ہو رہے ہیں، وہ منبر و محراب کے ذریعے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تصانیف کے ذریعے. پھر وہ کتابیں لکھیں گے، کتابیں عام ہوں گی. ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے. بے شک. تو اس سرکل میں جو بھی شامل ہوگا تو اس کو ایک صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا، اور اس کی جو دی ہوئی عطیات اور رقم ہے اس کے ذریعے جتنا نفع ملے گا امت کو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اتنے عظیم فائدے سے کیوں پیچھے رہا جائے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اماؤنٹ سے بڑھ کر نا، فگر سے بڑھ کر جو لوگ ہیں وہ اہم ہوتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پر 1000 افراد ہیں جو 1 یونٹ دینے والے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن 1 لاکھ افراد وہ ہیں جو نہیں دے رہے، 1 روپے بھی نہیں دے رہے. تو اگر ہر مسلمان یہ سوچے کہ میں نے کچھ نہ کچھ حصہ ملانا ہے، یہ اتنا کار خیر ہے، اس کی کوئی ظاہر بات ہے سرکاری سرپرستی نہیں ہوتی، ہم نے خود کرنا ہوتا ہے. اپنے قدموں پر ہی یہ ادارے چل رہے ہوتے ہیں. آپ کے معاشرے کے لیے ہیں، آپ کی گلی محلے میں ہیں، آپ کی مسجد میں امام ایسا کھڑا ہوگا. آج بھی سندھ میں چلے جائیں آپ، جی، اور دیہی علاقوں میں چلے جائیں، امام ایسا کھڑا ہوا جس کی قرات ہی غلط ہے، اللہ قرآن پڑھنا جس کو نہیں آتا. تو یہ اس
سے جو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ ہمارے معاشرے کو ہی پہنچ رہا ہے. بے شک. ہمارے بچے ہی پڑھتے ہیں. یہ جو چینل پر بیٹھ کر علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جی. یہی اگر لطیفہ بنانا بیان کرنا شروع کر دیں, علم ان کو آئے ہی نہ, لوگ بولیں گے بھائی کہ ان کو بٹھا لیا یہاں پر. صحیح, ایسا ہی. تو جو یہاں سے ڈیلیور ہو رہا ہے وہ کیوں ڈیلیور ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک پروڈکٹ تیار ہوئی ہے, علماء تیار ہوئے ہیں, وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات آگے بڑھا رہے ہیں. بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فریضہ ہے. علم ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. کفر اگر پھیلتا ہے معاشرے میں, علم کی کمی کی وجہ سے پھیلتا ہے. کوئی کنفیوز ہو جاتا ہے, کسی کے سامنے دلائل نہیں آ پاتے, علماء کی طرف اس کی جو توجہ نہیں ہو پاتی, علماء سے رابطہ نہیں ہو پاتا, کفر تک میں جا پڑتا ہے. علم سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارا, اور جامعۃ المدینہ اسی علم کے خزانے کو پھیلا رہا ہے. بہت. تو اس علم کے خزانے کو پھیلانے میں آپ کا جو تعاون ہے, آپ کی جو مدد ہے, آپ کا چل کر آنا ہے. آپ کبھی نہ آئے ہوں, کبھی آپ اسٹال پر نہ آئے ہوں, جامعۃ المدینہ کے دعوت اسلامی کے افراد سے رابطہ نہ کیا ہو, اس مرتبہ آپ نے اسٹارٹ اپ لینا ہے, قدم بڑھانا ہے. بھلے آپ 500 روپے ملائیں, 100 روپے ملائیں, لیکن آپ کا شمار ان لوگوں میں نہ ہو کہ جنہوں نے اس خیر اور برکت میں حصہ نہیں ملایا, بلکہ آپ نے ملانا ہے. انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے لیے آگے آئیے اور علم کی شمع بھی جلائیے. بلکہ استاد صاحب نے تو ارشاد فرمایا کہ علم کے خزانے سے حصے میں جو ہیں آپ شامل ہو جائیے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے, علم دین سیکھنے اور سکھانے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی.